شکوائیں فضائل مصاحبیات بیت بیان فرمائیں بلندر صلوات پڑھیے اللہم صلی علی نعرہ حیدری نعرہ صلوات بارے دیگر صلوات تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے خصوصاً شہدائے ملت جعفریت ایک اجتماعی سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایک بآواز بلند صلوات پڑھنا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجهم واستغفر الله الرحیم الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المعروف من غیر وخالق من غیر من سبق خلق الخلائق بقدرته واستبدل الارباب بعزته وسعد العظمى بجود نحمده ونصلي على رسوله الكريم أيها المكي المدني الأمي الاتهام صاحب وقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وهو الكتاب المحكم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات محمد. اللهم صل على محمد. عزیز درود کا آغاز تو سبھی مومنین کرتے ہیں مگر اختتام تک آتے آتے صرف 2-3 مومن رہ جاتے ہیں. ایک باواز بلند صلوات دعا ہے رب کائنات آپ تمام مومنین کا اس مجلس عزا میں آنا اس فرش عزا کو بچھایا جانا رب کریم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. بصدق محمد و آل محمد رب کریم تمام مومنین خصوصاً پاکستان، افغانستان، یمن، بحرین، قطر، شام، عراق، سعودیہ میں موجود مومنین جو انتہائی مشکل حالات میں جی رہے ہیں دعا کیجئے رب کریم ان کے جان و مال عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے. دشمنان آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہے رب کریم انہیں ہدایت عطا فرمائے اور اگر قابل ہدایت نہیں ہے انہیں نیست و نابود فرمائے. ہمارے وہ بہن بھائی جو کوئٹہ سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں اس وقت عالم احتجاج میں دعا کیجئے رب کریم ان کے جان و مال عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے ان کے جذبوں میں مزید استحکام عطا فرمائے اور ان کے جو مطالبات ہیں رب کریم اس میں ان کی خواہشات میں انہیں کامیاب و کامران فرمائے اور ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی استطاعت و حیثیت کے مطابق بحیثیت قوم اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں. تمام یہ بھی دعا ہے اور اس کو بھی الہی آمین ہونا چاہیے.
تمام مومنین کو رب کریم کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بحیثیت قوم سوچنے اور بحیثیت قوم عمل کرنے کے قابل ہو جائیں. تمام مومنین کو آپس میں پیار، محبت، خلوص اور قوت کی دولت عطا فرمائے. امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے. ہم سب کو آپ کی سپاہ میں شامل فرمائے. ہم سب کو آپ کے منتظرین میں شمار فرمائے. ہم سب کو سیرت آل محمد پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سوائے غم آل محمد کے ہمیں کوئی غم عطا فرمائے. ایک بلند تر صلوات پڑھیے گا. عزیزان یقیناً آپ تمام مومنین باخبر ہوں گے ان تمام واقعات سے جو اس پاکستان میں چل رہے ہیں اور جو معاملات وہاں پہ جاری ساری ہیں. یقیناً آپ سب بحیثیت مومن اتنے ہی فکر مند ہوں گے کہ جو بحیثیت قوم ہر فرد کو ہونا چاہیے. ابھی معاملہ یہ ہے کہ بہرحال میں وہ اپڈیٹ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں جو فی الحال ہے. تقریباً شہداء کی تعداد 150 کے قریب ہو چکی اس کوئٹہ کے واقعے میں، اور ابھی 42 گھنٹے گزر جانے کے باوجود وہ تمام لاشوں کو لیے ہوئے مومنین، وہ لاشیں جو مزید رکھنے کے قابل نہیں ہیں وہ دفنائی جا رہی ہیں، اور وہ زخمی جو شہداء میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں وہ لاشیں وہاں پر لائی جا رہی ہیں. لہٰذا وہاں لاشوں کے ساتھ اس وقت مومنین ہزاروں کی تعداد میں کوئٹہ میں علمدار روڈ کے اوپر موجود ہیں، اور وہ حکومت سے مطالبات بھی آپ جانتے ہوں گے، حکومت کو برخاست کرنے کا اور اس کے علاوہ آرمی کے کوئٹہ میں دخل. معاملہ یہ ہے کہ اس وقت صرف کوئٹہ میں نہیں، پورے پاکستان کے اندر الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر ملکی لیول کے اوپر احتجاج جاری ہے. پاکستان میں لاہور، کراچی، اسلام آباد، جتنے مرکزی شہروں کو چھوڑ کر تمام معروف شہروں کے اندر اس وقت مومنین سڑکوں کے اوپر دھرنا دیے ہوئے. آپ اندازہ کیجئے کہ گزشتہ 42 گھنٹے سے -4 سے -8 ڈگری کے اندر مائیں، بہنیں، بچے اپنے پیاروں کی لاشیں لے کر بیٹھے، بہنیں اپنے بھائیوں کی لاشیں لی، مائیں اپنے بیٹوں کی لاشیں لی. یہ اس وقت وہاں پر عالم ہے. اور صرف وہاں پر نہیں، الحمدللہ وہ جو دائرہ احتجاج ہے وہ اس حد تک پھیل گیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ لندن کے اندر بھی تقریباً 2 دن سے اس وقت مومنین پاکستانی ایمبیسی کے سامنے موجود ہیں. اس کے علاوہ آسٹریلیا کے اندر بھی مومنین اگر کہیں نہیں ہے تو وہ آپ اور میں. صرف ہم اتنے باخبر اور اتنے ٹیلنٹڈ اور اتنے ہوش مند ہیں کہ ہم اس وقت صرف گرم لباس کے اندر، چھت کے نیچے اور دیواروں کے اندر محفوظ ہیں. باقی الحمدللہ ساری دنیا میں مومنین جاگ چکے ہیں. لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں بھی تو کوئی ہل جل کرنی چاہیے، ہمیں بھی کچھ اس حوالے سے سوچنا چاہیے. خدا تعالیٰ نے ہمیں بھی اسی قوم کا حصہ بنایا. بدقسمتی یہ ہے کہ جب کوئی قوم فکری حوالے سے بہت سے رخوں میں تبدیل ہو جائے اور ہر انسان لیڈر بن جائے، اس قوم کے ساتھ پھر بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی مرکزی حیثیت کھو دے. ہمارا بھی کچھ معاملہ اسی حد تک بگڑ چکا ہو. لہٰذا ہم انتظار کرتے ہیں کوئی لیڈر آئے آسمان سے اور وہ آ کر تمام مسائل کو سلجھائے، جبکہ یہ دین فطرت اسلام کے اندر ہدایت کے تقاضوں کے عین منافی ہے. یہ بات خدا ہی کہتا ہے عمل کرو اور نتیجے کو خدا، رسول اور امام پر چھوڑ دو. قطعاً یہ نہیں کہتا کہ تم خدا، رسول اور امام سے امید لگا لو کہ بس وہ سب کچھ کریں اور تم بیٹھے. لہٰذا ہدایت اور فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق بحیثیت شیعہ میں سوچنا اور عمل کرنا چاہیے. انشاءاللہ ابھی تک ہم نے بڑی دیر کر دی ہے. 42 گھنٹے سے ہماری مائیں بہنیں تو سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی، مگر ہم صرف ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر دکھ اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. مگر اب الحمدللہ کل صبح 11 بجے پاکستان کی ایمبیسی کے سامنے واشنگٹن میں مومنین جمع ہو رہے ہیں. آپ یہ مت دیکھیے گا کون بلا رہا، آپ یہ مت دیکھیے گا کون کرا رہا، آپ یہ مت دیکھیے گا کہ کیوں ہو رہا. آپ بحیثیت قوم صرف امام زمانہ کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کیجیے. نہ ہی وہاں جا کے ان سے کوئی یادداشت پیش کرنی ہے، نہ ہی ان سے جا کر کوئی تقاضا کرنا ہے. آپ نے صرف جا کر وہاں بیٹھ جانا.
اپنے اپنے گھرانے اور فیملی کو لے کر، یہ سوچ کے کہ اس وقت میری پوری قوم باہر ہے، لہٰذا مجھے اندر نہیں رہنا چاہیے۔ آپ کے ارد گرد دوست احباب کیا کر رہے ہیں، آپ کی کوشش ہونی چاہیے سبھی کو وہاں مدعو کیا جائے۔ نیو یارک میں بھی انشاءاللہ صبح کے وقت یہی ہو رہا، واشنگٹن ڈی سی کے اندر بھی، تاکہ جو ہر جگہ وہ پٹی چل رہی ہے نا کہ اس وقت وہاں بھی احتجاج ہے، وہاں بھی لندن میں بھی، سڈنی میں بھی، وہاں اب یہ پٹی چل جانی چاہیے کہ واشنگٹن میں بھی اور نیو یارک میں بھی، تاکہ دنیا کو پتہ چلے جو یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ خواب غفلت کا شکار نہیں ہے، وہ بھی اپنے آپ کو ایک قوم کا حصہ سمجھتے ہیں، وہ بھی ذمہ دار مومن ہیں، وہ بھی صرف ٹی وی کے آگے بیٹھ کر افسوس کرنے والے نہیں ہیں، اور خود نہیں جانا، اپنی ماؤں بہنوں کو بھی ہم نے لے کر جانا۔ میں ابھی نیو یارک جا رہا ہوں، انشاءاللہ میں نیو یارک میں اپنے خاندان کے ساتھ جا کر بیٹھوں گا۔ آپ کے پاس یہاں واشنگٹن قریب ہے، آپ وہاں جائیے، آپ نیو یارک جا سکتے ہیں، وہاں جائیے، جا کر اپنے گھرانے سمیت بیٹھنا، اور صرف بیٹھنا ہے تب تک جب تک ہمارے بہن بھائی پاکستان میں بیٹھتے ہیں، جب تک وہ بیٹھے ہوئے ہیں تب تک ہم نے بیٹھنا۔ آپ نے جاب پہ جانا ہے، بیٹا بیٹھ سکتا ہے، بیٹا بیٹھ سکتا ہے، جاب سے آئے پھر جا کر بیٹھ جائے، بہن بیٹھ سکتی ہے، بہن بیٹھ جائے، ماں بیٹھ سکتی ہے، ماں بیٹھ سکتی ہے۔ صرف ہم نے وہ ایک خبر وہاں چلوانی ہے کہ اس وقت وہاں کے مومنین بھی عالم تھے، تاکہ پتہ لگے کہ اس وقت بہت عرصے بعد یہ جا کر ہوا کہ تھوڑی سی گنگلوؤں سے مٹی ہٹ گئی، یہ قوم جو عادت کا اتنا شکار ہو گئی ہے کہ اس سے ہٹ کے نہ سوچ سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے، الحمدللہ ایک عرصے بعد پاکستان کا شیعہ اس وقت بحیثیت قوم باہر آ گیا۔ ہر واقعہ بڑے افسوسناک واقعات سے مثبت چیزیں بھی مل جاتی ہیں، اس سے مثبت شے یہ ملی ہے پوری قوم جاگ گئی، اور ایسے میں خدا کرے ہمیں کوئی لیڈر بھی مل جائے، کیونکہ اکثر جو قوم کسی کو لیڈر ماننے کو تیار نہ ہو یا کوئی بننے کو تیار نہ ہو، جھٹکوں سے بھی ہنگامی حالات میں لیڈر بن جاتے ہیں۔ خدا کرے کہ اس وقت ہماری کوئی لیڈرشپ بھی سامنے آ جائے، مگر یہ ایک بڑا حساس موقع جو قوموں پہ کم آتا ہے، اور ایسی واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بحیثیت قوم جی رہا ہے یا انسانوں کا جھنگٹا، لہٰذا یہ ایک بڑا گولڈن چانس ہے۔ کوشش کیجئے گا، باقی کسی بھی یہ مت دیکھیے گا نتیجہ کیا نکلے گا، ہوگا کیا، ہمیشہ مفاد میں نہیں تولنا چاہیے چیزیں۔ یہی امام حسین کو اگلے کہتے تھے آپ کے جانے کا فائدہ کیا ہو، بات یہ ہے ہم نے یہ بتانا ہے ہمارا تعلق مظلوم کے ساتھ ہے، ظالم کے ساتھ ہے۔ جیسے وہ چھوٹی سی پرندہ جو ابراہیم کے لیے جلائی ہوئی آگ پہ لا لا کر پانی کے قطرے ڈالتا، اور جاتے ہوئے جبرائیل اس سے کہہ رہا تیرا کیا خیال ہے، یہ آگ بجھ جائے گی؟ اس نے کہا جبریل جانتی میں بھی ہوں کہ یہ آگ نہیں بجھے گی، میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں میرا تعلق ابراہیم کے ساتھ ہے، نمرود کے ساتھ۔ تو ہمارا صرف یہ مقصد ہونا چاہیے، ہم نے یہ جا کر بتایا ہمارا تعلق حسین والے اسلام کے ساتھ ہے، یزید والے اسلام کے ساتھ ہے۔ لہٰذا کل 11 بجے واشنگٹن کی ایمبیسی کے سامنے، اور دیکھیے گھر کے اندر کوئی شغل کرنا ہو نا تو ہم ایک دن کے اندر اکٹھے کر لیتے ہیں دوست احباب، لہٰذا یہ نہیں دیکھنا کون کروا رہا ہے کون کر رہا ہے، یہ آپ ہی کروا رہے ہیں اور آپ ہی کر رہے ہیں، لہٰذا جس حد تک ہو سکتا ہے اپنے دوستوں کو بھی مدعو کریں، ہر کسی کو، اور یہ تب تک جاری رہے گا، کوئی ایجنڈا نہیں ہے، ایجنڈا یہی ہے کیونکہ ہماری ادھر مائیں بہنیں سڑکوں پہ لاشیں لے کر بیٹھی، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، جب تک ان کی نہیں سنی جاتی ہم بھی بیٹھے رہیں گے، جب وہ اٹھ جائیں گے ہم بھی اٹھ جائیں گے۔ لہٰذا یہ سادے سے ایجنڈے کے ساتھ کل 11 بجے ایمبیسی کے سامنے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بسط کے محمد و آل محمد ہم سب اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بلند تر صلوات پڑھیں، ایک بلند تر جاتی ہوئی صلوات پڑھ دیں، توجہ ہے جنہوں نے بات کا آغاز کیا۔ کل ہم نے عظمت رسالت کے حوالے سے گفتگو کو، اسی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا آپ کو۔ میں نے عرض کیا تھا اللہ رب العزت نے رسالت کے حوالے سے ہمیں مقصد بعثت پیغمبر جو بتائیں گے وہ 4 مقاصد بتائیں۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ نبی جو میں نے مبعوث کیا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ جو نبی آیا ہے یہ نبی اس لیے مبعوث کیا گیا ہے یہ آیات کی تلاوت کرے تم، یہ تمہارا تزکیہ نفس کرے، یہ تمہیں علم دے کتاب کا، یہ تمہیں علم دے حکمت کا۔ یہ 4 مقاصد ہیں جن مقاصد کی خاطر اللہ رب العزت نے حضرت سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 مقاصد کی وجہ سے پیغمبر کو مبعوث کیا گیا، یعنی یہ نبی تمہیں علم دینے آیا ہے، یہ تمہیں فہم دینے آیا ہے، یہ تمہیں آگہی دینے آیا ہے۔ یا اللہ تو نبی مبعوث کر رہا اور ہمارے لیے تیرا حکم بھی ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی تمہیں دے اسے لے لو، لہٰذا ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہی کیوں ہے کہ یہ نبی کرنے کیا کیا آیا ہے؟
بھئی تو نے نبی مبعوث کر دیا، اب جو یہ نبی کہے گا ہم کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ نبی بھی مبعوث کر رہا ہے اور مقاصد بھی بتا رہا ہے کہ یہ نبی کیا کیا کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ آیا ہے آیات کی تلاوت کرنے کے لیے۔ آیات کی تلاوت کرنے کے لیے ضروری ہے جو آیات کی تلاوت کر رہا ہے اس کے سینے میں قرآن موجود بھی ہو۔ توجہ ہے سر موجود؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ تمہیں پاک کرنے آیا ہے۔ کسی کو پاک کرنے کے لیے خود کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ توجہ ہے سر موجود؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، علم دینے کے لیے پھر علم ہونا بھی ضروری ہے، حکمت دینے کے لیے حکمت ہونی بھی ضروری ہے۔ یا اللہ تو ہمیں بتا کیوں رہا ہے کہ یہ پیغمبر رکھتا کیا کچھ ہے؟ بس اتنا ہی کافی ہے، تیری طرف سے آیا ہے، ہم نے چپ کر کے اطاعت کرنی ہے۔ پر خدا نے جہاں نبی دیا یہ بھی بتا دیا یہ نبی کیا کچھ لے کر آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سلسلہ ہدایت نبی تک رک نہیں جانا۔ سورہ جمعہ کی تیسری آیت ہی یہ ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ان تک بھی یہ پہنچانی ہے جو بعد میں ساتھ ملحق ہوں گے۔ چونکہ ہدایت کو چلنا ہے قیامت تک کے لیے، اللہ یہ بھی بتا رہا ہے نبی دینے کے آیا ہے، اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ نبی کو میں نے بھیجا، تاکہ اب اگر بعد نبی تم نے کوئی سلسلہ ہدایت چننا ہو نا تو لازمی دیکھ لینا جسے بھی بناؤ پھر اس میں بھی وہی صلاحیت ہونی چاہیے جو نبی میں صلاحیت موجود ہو۔ توجہ ہے جنموں؟ اگر یہ علم دینے آیا ہے تو جو بعد میں ہو وہ علم بھی رکھتا ہو، اگر یہ قرآن دینے آیا ہے تو جو بعد میں ہو وہ قرآن بھی رکھتا ہو، اگر یہ تزکیہ کرنے آیا ہے تو جو بعد میں آئے وہ خود بھی پاک ہو۔ توجہ ہے جنموں؟ چار چیزیں دینے آیا ہے۔ کیا؟ آیات کی تلاوت، یہ تلاوت کرنے آیا ہے، یہ تزکیہ کرنے آیا ہے، یہ حکمت دینے آیا ہے، یہ علم دینے، چار چیزیں۔ اب ان چاروں میں قرآن کہاں ہے؟ پہلی جگہ یتلو علیہم آیاتہ، نبی جو کچھ دینے آیا ہے اس میں قرآن صرف 1/4 ہے، باقی تینوں چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں۔ ہاں اس میں قرآن مدد دے سکتا ہے، نبی نے قرآن بھی دینا ہے، عصمت بھی دینی ہے، طہارت، علم بھی دینا ہے، حکمت بھی دینی ہے۔ قرآن اس میں صرف ایک چیز ہے، یعنی اب اگر کوئی یہ کہے کہ میرے لیے قرآن کافی ہے، اس کا مطلب ہے وہ منہ سے دعویٰ کر رہا ہے اس کے پاس نبوت کے 3 حصے میں سے کچھ آیا ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو صرف نبوت میں سے ایک حصہ 1/4 اس کے پاس۔ اب دیکھیے جس طرح سے ان چیزوں کو بتایا گیا نبی خدا نے اسی سیکوینس سے اسی انداز میں ان چاروں اعمال کو انجام دی۔ سب سے پہلے کا یتلو علیہم آیاتہ، نبی نے ہدایت کا آغاز ہی یہاں سے کیا۔ نبی جا کر مکہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور آپ نے آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ توجہ ہے جنم ہوتی، ایک ایسا درود پڑھیں کہ جن کو نیند آ رہی ہے ان کی نیند اڑ جائے۔ محمد توجہ ہے جنم ہوتی، پوری توجہ چاہوں گا۔ چار چیزیں، سب سے پہلے آیات کی تلاوت، نبی نے آغاز ہدایت آیات کی تلاوت سے کیا۔ آپ گئے کعبہ کے ساتھ کھڑے ہوئے آیات کی تلاوت شروع کر دی، یعنی جو اللہ نے سیکوینس بتایا تھا آپ نے سب سے پہلا کام آیات کی تلاوت، آپ مکہ کے پاس کعبے میں کھڑے ہوئے کعبے کے پاس آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ بعض لوگوں کے دل پگھل گئے آیات کی تلاوت سن، بعض کے نہیں پگھلی۔ آپ جا کے قبول اسلام کرنے والوں کے حالات پڑھیں، بہت سے آپ کو ایسے مومن اور غیر مومن ملیں گے جن کے شان قبول اسلام میں آپ کو قرآن کا عمل دخل لازمی ملے گا، کیونکہ قرآن میں ہے اثر۔ آپ قرآن پڑھتے تھے، بعض لوگوں کے دل پگھل گئے، بعض کے نہیں پگھلے۔ جن کے دل پگھل گئے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر دوسرا کیا کام تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تزکیہ نفس کرتا۔ جنہوں نے اسلام قبول کیا اب آپ نے ان کو پاک کیا، ان کے عیب دور کیے، شرابیں چھٹائے، گناہ چھڑائے، انہیں پاک کیا۔ بعض وہ تھے جن کے گناہ دور ہو گئے، پاک ہو گئے، بہت سے ایسے تھے جو پھر بھی ویسے کے ویسے ہی۔ یزکیہم کا پہلو بھی ہو گیا، اب جو تزکیہ کروا بیٹھے، جو پاک ہو گئے، اب نبی نے کیا کیا؟ انہیں علم دینا شروع کیا۔ بہت سے علم لینے کے قابل ہو گئے، علم حاصل کر لیا، بہت سے رہ گئے۔ جنہوں نے علم حاصل کر لیا ان کے اوپر چوتھی اور آخری سٹیج اپلائی کر دی، انہیں حکمت بھی عطا کر دی۔
یعنی حکمت تک آتے آتے چاروں جو طریقے تھے ان کو اسی طرح کامل کر دیا گیا. اب پہلی چیز کیا؟ آیات کی تلاوت، دوسرا تزکیہ، تیسرا علم، چوتھا حکمت. اسی ترتیب سے معاملہ آگے بڑھتا. اب اگر کوئی یہ کہے میرے لیے قرآن کافی ہے، اس کا مطلب ہے وہ پہلی سٹیج کے اوپر کھڑا ہوا. تو جو ہے ضرور یعنی اس کی تزکیے کی نوبت بھی نہیں آئی. اگر کوئی یہ کہے میرے لیے قرآن کافی ہے تو قرآن تو مصطفیٰ نے سب سے پہلے دیا تھا اور جنہوں نے لے لیا تھا ان پر تزکیے کی نوبت آئی تھی. اب جو یہ کہے میرے لیے قرآن کافی ہے، اس کا مطلب ہے وہ تزکیے کی نوبت تک نہیں پہنچا. اب اگر یہ دوران حیات پیغمبر کہے تو اس کا مطلب ہے ابھی نبی موجود ہے، اس کا تزکیہ ہو سکتا ہے، کل کو وہ بھی پاک ہو سکتا ہے اسے بھی علم مل جائے، ہو سکتا ہے اسے بھی حکمت مل جائے. مگر اگر کوئی نبی کے یوم وفات کے دن کھڑا ہو کر کہے میرے لیے قرآن کافی ہے، اس کا مطلب ہے 23 سال کی نبی کی ہدایت میں اس بیچارے تک پہنچا ہی کچھ نہیں ہے. وہ آج بھی وہاں کھڑا ہے جہاں نبی کی تبلیغ کا آغاز ہو رہا تھا. محمد سلام اللہم صلی علی محمد. توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی وہ بیچارہ ابھی تک اس کیفیت میں کھڑا ہوا، اس کی تو ابھی تک وہی نوبت ہی نہیں آئی. یہ اعلان کرنا کہ میرے لیے قرآن کافی ہے، یہ کہنا کہ مترادف ہے کہ مجھے ابھی تک پاک ہی نہیں کیا گیا، اس بیچارے پر ابھی تک وہ نوبت نہیں آ سکی. لہٰذا جو ترتیب تھی مصطفیٰ اسی انداز سے کرتے چلے گئے. سب سے پہلے تھا آیات کی تلاوت. آپ نے آیات